Assalamu alaikum friends, welcome to my channel. Subscribe and like to my channel and press the bell icon تاکہ ہر اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے. دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، جو ہمارے پیارے نبی تھے. ان کا ایک واقعہ جانیں گے جو بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، جن میں ہمیں نظر آئے کہ ہمارے نبی کتنے غفور الرحیم تھے، جنہوں نے اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. غزوہ خیبر کے موقع پر ایک یہودیہ عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر کھانا بھیجا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا تو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیں، میں زہریلا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بلاتے ہی پوچھا، تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ تم نے اس میں زہر کیوں ملائی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے زہر ملایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں تو زہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہے گا، اور اگر جھوٹے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سب کفار کو عام معافی دے دیتے تھے. اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اپنے چچے کا کلیجہ چبانے والی عورت ہنڈرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دامنِ رحمت میں جگہ دیتے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیتے ہیں اور ان کے گھر کو دارالامن قرار دیتے ہیں. تو اس پر حضرت ابو سفیان بے اختیار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کتنا بڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلہ رحمی کتنی عظیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم کتنا وسیع ہے، یعنی اس کا انداز و شمار ممکن نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے بہت کھردرے تھے. اس اثناء میں ایک اعرابی آیا. اس نے اس چادر مبارک کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سینے سے جا لگے. اس نے اتنے زور سے کھینچا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ گئے، یعنی خراشیں آ گئی. تو بدو کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کا مال تیرے پاس ہے اس سے مجھے بھی یہ 2 اونٹ لاد دے. ایسی گستاخانہ حرکت پر سراپائے رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا بھی غضبناک نہ ہوئے، بلکہ ارشاد فرمایا، اس اعرابی کو ایک اونٹ، جو کی بوریاں، کاجو اور دوسرے کھجوروں سے لا دو. پھر ارشاد فرمایا، بے شک مال تو اللہ ہی کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی بہت ہی زیادہ رحم دل تھے اور بہت بڑا دل رکھتے تھے، اور اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اور ان کی احکامات کی پیروی کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور دشمنوں تک کو معاف کر دیں، کیونکہ اگر ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. کسی قسم کا بغض اپنے دل میں نہ رکھیں دوسروں کے لیے. اور اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں
اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔